أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. آیت نمبر 28. آیت نمبر 27 تک کل ہم نے مکمل کیا تھا. نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. اب نوح علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے جب تم فَإِذَا پس جب استویت جب تم بیٹھ جاؤ انت آپ و من معک اور جو آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھی جب آپ کشتی میں بیٹھ جائیں گے علی الفلک کشتی پر فقل الحمدللہ تو اس وقت کہو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الذی جس نے کہ نجانا ہمیں نجات دی من القوم الظالمین ظالم لوگوں سے. یہ ان کو کشتی پر بیٹھنے کی دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کریں. دعا تو وہی جو ایک اور جگہ ہم پڑھ چکے ہیں بسم اللہ مجریہا و مرساہا. دعا تو وہی پڑھیں گے کشتی میں سوار ہوتے وقت اور ساتھ ہی ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ جب طوفان بلند ہونا شروع ہو جائے لوگ غرق ہونے شروع ہو جائیں تو اس وقت آپ یہ دعا بھی پڑھنا یعنی یہ حمد بھی پڑھنا اللہ کی تعریف کرنا اور کہنا تمام تعریفیں اللہ کے لیے الحمدللہ تمام تعریفیں کل شکر اللہ کے لیے الذی نجانا جس نے کہ ہمیں نجات دی من القوم الظالمین ظالم قوم سے ظالم لوگوں سے. اس جو ہدایت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو کہ کیا ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس ظالم قوم سے اس نے تمہیں نجات دی. ان الفاظ پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ قوم کس قدر بدبخت قوم تھی, وہ قوم کس قدر ظالم قوم تھی, اس قوم نے کس قدر اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو تباہ و برباد کیا تھا اور کتنا انہوں نے ستایا تھا اپنے نبی کو. کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا پھر نوح سے کہ تمہارے سامنے یہ غرق ہوگی ایک ایک اس میں غرق ہوگا یہ پھٹیں گے مریں گے اور تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا افسوس نہیں بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. قل الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. یہاں سے ہمیں ایک بات اور بھی سوچنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے کسی قوم سے اس وقت ہم کہتے ہیں بہت رحیم ہے, ہم اپنے آپ کو تو دیتے ہیں تسلی کرتے رہو جو کچھ کر رہے ہو, بدماشیاں کرتے رہو, چوریاں کر رہے ہو کرتے رہو, رشوتیں کھا رہے ہو کھاتے رہو, سود کھا رہے ہو کھاتے رہو, بدنیتیں پالتے رہو دلوں میں پالتے رہو, وہ تو رحیم ہے وہ تو کریم ہے. تو یہ گھڑیاں یاد کرنے کی ہوتی ہیں رحیم رحمان غفار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قہار بھی ہے اور پھر اسے ترس نہیں آتا, پھر اسے کوئی کسی پر وہ رحم نہیں پھر آتا. جب اپنی نافرمانوں کو وہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے جب انہیں سزا دینا چاہتا ہے تو پھر کوئی دعا وہاں کارگر نہیں ہوتی, پھر دعا کا وقت بھی گزر جاتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جب فرعون کو غرق کیا تھا اس نے کیا کہا تھا, اب میں مان گیا میں ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آن اچھا اب مانتا ہے, عذاب کو دیکھ کر اب مانتا ہے. عذاب کو دیکھ کر ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا, ماننا ہے عذاب سے پہلے. تو فرمایا من القوم الظالمین وقر رب انزلنی منزلا مبارکا. اب یہ والی دعا سکھائی نوح علیہ السلام کو کہ جب کشتی رکے گی جب تم کشتی سے اترو گے اس وقت تم کہنا وقل اور کہو ربی اے میرے رب انزلنی مجھے اتار منزلا مبارکا بابرکت جگہ
منزل کہتے ہیں اترنے کی جگہ کو، یعنی جگہ، ایسی جگہ مجھے اتار جو بابرکت ہو۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور آپ تو ہیں بہترین اتارنے والے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے اور بڑی اہم دعا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تو یہی دعا کرتے، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اور ہمیں بھی حکم ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے ہوں گے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی یہ دعا پڑھو، اور جب کہیں جاؤ، کسی شہر میں تم جاتے ہو، اپنی سواری سے اترتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جب بھی آپ سواری سے اتریں، جہاں بھی آپ کو جانا ہو، کسی شہر میں، گاؤں میں، کہیں بھی، تو وہاں سے اپنی سواری سے اترتے ہوئے یہ دعا کیا کرو، رب انزلنی منزلا مبارکا، اے میرے رب مجھے اتار تو بابرکت جگہ، وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ تو یہاں سکھائی گئی یہ دعا نوح علیہ السلام کو کہ یہ دعا کرو، ان فی ذالک، بے شک اس میں ہے۔ اب یہ واقعہ جو بیان کیا نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے، تو فرمایا اس واقعے میں کیا ہے، لآیات، یقیناً ہے بڑی نشانیاں، آیات ہیں، نشانیاں ہیں، کن لوگوں کے لیے، ان فی ذالک لآیات وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم ہیں آزمائش کرنے والے۔ اس میں نشانیاں ہیں تمام انسانوں کے لیے جو اپنی آنکھوں سے کام لینا جانتے ہوں، جو دل کی آنکھ کو کھولنا جانتے ہوں، جو دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں، جو غور و فکر کرنے والے ہوں، تو ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور یہ کہ بے شک ہم آزمائش کرنے والے ہیں، یعنی ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا تھا تو وہ آزمائش کے لیے تھا۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ نہیں، اللہ ہم سے خوش ہے، عیش کرا رہا ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم کو بہت کچھ مل رہا ہے، جو بہت بڑی غلط فہمی آج بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے خوب دیا ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، تو اللہ ہم سے خوشی ہے اس لیے دے رہا ہے۔ نہیں، یہ آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم تو آزمائش کرنے والے، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم آزمائش کرنے والے تھے ان کے لیے، اور ہر ایک کے لیے، ہمارے لیے بھی، ہر قوم کے لیے آزمائش ہے۔ کسی کو کتنا پیسہ ملے وہ انعام کے طور پہ نہیں، آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کو کتنا غریب کر دے اللہ تعالیٰ، نادار بنا دے، مفلس بنا دے، تو وہ اس کے لیے آزمائش کے طور پہ ہوتی ہے۔ جو بھی یہاں ملے یا جو بھی کسی سے چھین لیا جائے، وہ اس میں اس کی آزمائش ہوتی ہے، نہ وہ انعام ہوتا ہے نہ وہ سزا ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کے صلے میں کوئی چیز دیتا ہے لیکن وہ الگ سے ہے، لیکن عام طور پہ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے، ہر چیز کو سمجھو کہ یہ تمہارے امتحان کے لیے ہے۔ ثم، پھر، انشأنا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے اٹھایا، من بعدہم، ان کے غرق ہونے کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ہم نے اٹھایا، قرنن آخرین، ایک اور قوم، ایک اور گروہ، ایک اور قوم ہم نے اٹھائی۔ اور یہاں مفسرین کرام کہتے ہیں، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سمود کی طرف اشارہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں عاد۔ تو صحیح بات یہی لگتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم آئی وہ تھی قوم عاد۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے ایک اور قوم اٹھائی، یعنی قوم عاد کو اٹھایا، فَأَرْسَلْنَا، تو ہم نے بھیجا، فیہم، ان کے درمیان، ان کی طرف، رسولاً، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، جس طرح نوح علیہ السلام کی طرف بھیجا نوح کو، نوح کی قوم کی طرف، اور یہاں اس قوم کی طرف بھی بھیجا ہم نے ایک رسول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی میں سے تھا وہ، اور اس نے بھی وہی بات کہی جو نوح علیہ السلام نے کہی تھی، کیا؟ ان کے اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو۔ یہی الفاظ پڑھے نا ہم نے کل بھی، نوح علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے تھے اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہی الفاظ حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی بات کہی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی الفاظ کہے تھے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟
کیا تم ڈرتے نہیں؟ یہی الفاظ وہاں بھی ہم نے ادا کیے تھے. اور جواب میں قوم نے کیا کہا؟ بس وہی جو نوح علیہ السلام کو کہا گیا تھا. وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قومی، اس کی قوم کے سرداروں نے جواب کیا دیا؟ وہ سردار الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بلقاء الآخرۃ، آخرت کی حاضری کو، آخرت کی ملاقات کو جنہوں نے جھٹلایا. اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہم نے کیا کیا تھا؟ وَأَطْرَفْنَاهُمْ، ہم نے انہیں خوب مال و دولت دے رکھا تھا، خوب خوشحالی دے رکھی تھی، ہم نے مال کی فراوانی ان کو دے رکھی تھی. وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ہم نے انہیں عیش کا سامان دیا تھا، خوب خوشحالی دی تھی. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ما ھذا، کہ یہ نہیں ہے، الا مگر، بشر مثلکم، تمہارا جیسا ایک بشر. جواب میں قوم نے کیا کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ تمہارا جیسا ایک انسان ہے. یأکل مما تأکلون، یہ کھاتا ہے وہی، مما، اس میں سے جس میں سے تأکلون، تم کھاتے ہو، منہ، اس میں، یعنی وہی چیزیں یہ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو. وَيَشْرَبُ، اور پیتا ہے، مما تشربون، جو تم پیتے ہو. کہ بھئی یہ کیسا انوکھا پیغمبر ہے، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے. قوم کے سرداروں نے ان سے کہا. قوم کے سرداروں کو فکر ہوتی ہے کہ ان کی سرداری ختم ہو جائے گی، جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو سردار تھے انہوں نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا، اور یہ بھی وہی بتا رہے ہیں. ان کے سردار بھی کہتے ہیں بھئی کس کو مان رہے ہو پیغمبر؟ کیسا پیغمبر ہے یہ؟ جو تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے یہ، جو تم پیتے ہو وہی پیتا ہے یہ. وَلَئِنْ، اور اگر، اطعتم، تم نے اطاعت کی، یعنی تم نے اپنا بڑا بنایا اس کو، تم نے اگر اس کی اطاعت کی، بشرن، ایک ایسے بشر کی، مثلکم، جو تمہارا ہی جیسا ہے، انکم، بے شک تم، اذن، اگر ایسا کرو، لخاسرون، تو گھاٹے میں رہو گے. کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کس کو تم اپنا پیغمبر مان رہے ہو؟ کہا یہ تو کچھ اور ہی بات ہے، پتہ نہیں کس قسم کی چیزیں سوچی جا رہی ہیں. کہا یہ اصل میں اقتدار کی بھوک ہے، پیغمبری کچھ بھی نہیں، یہ اقتدار کی بھوک ہے. اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے. ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے کہ تمہاری طرح کھاتا، تمہاری طرح پیتا، بازار میں چلتا پھرتا ہے. اور اس سے پہلے جو بات بتائی گئی وہ اطرفناہم فی الحیاۃ الدنیا، یعنی وہ سردار جو تھے وہ کیا تھے؟ ان کو ہم نے خوشحالی دے رکھی تھی. تو یہ وہی نقطہ جو ابھی میں کہہ رہا تھا کہ جو خوشحالی ان کو ملی ہوئی تھی، وہ یہی سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم غلط ہوں، ہم ٹھیک ہیں، ہم کو اللہ نے دیا ہے، یہ بہت کچھ دیا ہے، ہمیں یہاں ملا ہے، ہمیں وہاں بھی ملے گا، ہم سے اللہ راضی ہے. تو اس خوشحالی کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ اگر ہم اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، کوئی پریشانی میں، کسی پریشانی میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ٹھیک راہ پر بھی ہیں. وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پیغمبروں کا مشن کیا ہے، اور خصوصاً اب آخری نبی جس کے ہم ماننے والے ہیں، جس کے ہم امتی ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں الحمدللہ ہیں، اور ان کا مشن کیا تھا، کس غرض کے لیے وہ آئے تھے، انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا، اور ہمارے ذمہ کون سی بات کی. تو یہ ہم مانیں گے اس بات کو کہ ہاں وہ تو بشر ہیں، لیکن خیر البشر ہیں. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا منصب عطا کیا ہے، انہیں اپنے ہاں بلایا ہے، انہیں سارے راز بتا دیے ہیں، مختلف قسم کے راز، اس دنیا میں کیا کرنا ہے، اس کے بعد کہاں جانا ہے، اور ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے. لہذا ہمیں ان کی باتوں پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمودات پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمودات پہ جو آج ہم نے پڑھے، ان پہ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ان کو ہلکے میں نہیں لینا ہے، بلکہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم اس لیے یہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے یہ سمجھ رہے ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم بھی کسی سزا کے مستحق ہو جائیں. اگر ہم اپنے آپ کو سزا کے مستحق اگر ہم نے بنا لیا، پھر ہم کو جان لینا چاہیے کوئی ترس نہیں آتا، پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی ترس پھر نہیں آتا جب وہ پکڑتا ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہوتی ہے، بڑی ہی سخت.
ہمیں سمجھائی گئی ہے مطلب تھوڑی سی بھی اگر تمہیں تکلیف پہنچے، تھوڑی سی سر درد بھی ہو، تو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز یاد دلا رہا ہے، گناہوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کسی گناہ میں تم مبتلا ہو، توبہ کرو۔ اگر ہم نے اس درد کو، کوئی بھی تکلیف کسی کو ہوتی ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس سے پہلے کہ بھئی توبہ تو کرو۔ اصل ڈاکٹر جو ہے، حکیموں کا حکیم جو ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی تکلیف نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی، تو پہلے تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ٹھیک ہے، علاج کرنا گناہ نہیں، علاج ٹھیک ہے، لیکن ہماری ساری نگاہیں اسی دنیا تک رہتی ہیں، اس سے پار دیکھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ لہذا کبھی بھی اگر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی نقصان پہنچے، تو توبہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی، اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گوشمالی کر رہا ہے، ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ توبہ کرو، واپس آ جاؤ اپنے پروردگار کی طرف۔ تو ایک بار ان آیات کو پھر سن لیجئے۔ نوح علیہ السلام سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کشتی جب تیار ہو گئی، اس میں سوار ہونے کے بعد کیا کرو گے پھر تم؟ فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین ثم السلام علیکم۔